ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد والطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مستورا. صدق الله العلي العظيم وصدق الله العلي المرسلين والحمد لله رب العالمين. سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ آپ سب کی محبتوں، شفقتوں اور مفید مشوروں کے سبب تائید الہی اور سرپرستی اہل بیت اطہار علیہم السلام، بالخصوص حضرت حجت علیہ الصلاۃ والسلام کی نظر عنایت کے سبب ہمارا آج یہ نوا پروگرام ہے جو شروع ہو رہا ہے، اور آپ سے گزارش ہے کہ ان اہم تقاریر کو دوسروں تک منتقل کریں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور دوسروں کو جو ہے وہ تاکید کریں تاکہ وہ بھی ان پروگراموں سے استفادہ حاصل کریں. اور انتہائی معلومات آپ کو دی جاتی ہیں. ہم اپنی محنتیں کر کے یہ سب کام انجام دیتے ہیں، تو آپ کی تائید سے ہماری ہمت میں اضافہ ہوتا ہے. سامعین کرام، آج کا پروگرام جناب ختیجۃ الکبریٰ ام المومنین سلام اللہ علیہا کی وفات کی مناسبت سے ہم پیش کر رہے ہیں. اسی لیے ہم نے قرآن مجید کے سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 سے اس پروگرام کی ابتدا کی ہے، جس میں ارشاد ہو رہا ہے. سورہ احزاب قرآن مجید کا 33 سورہ نمبر ہے، آیت نمبر 6 ہے. پیغمبر مومنین پر خود ان سے زیادہ اختیار رکھتے ہیں، اور ان کی بیویاں یعنی ازواج پیغمبر ان مومنین کی مائیں ہیں، اور قرابت دار آپس میں قانون الہی کے دائرے میں ایک دوسرے کی وراثت کے زیادہ حقدار ہیں. مومنین اور مہاجرین سے یہ اور بات ہے کہ اپنے دوستوں کے ساتھ کچھ حسن سلوک کریں. یہ قانون الہی میں درج شدہ چیز ہے. یہ میں نے قرآن کی آیت آپ کی خدمت میں پیش کر دی کہ نبی جو ہے وہ تمام مومنین کے نفوس کے اوپر اولویت رکھتے ہیں، اور ازواج پیغمبر جو ہیں وہ مومنین کی مائیں ہیں. آج مقصود ہے جناب ختیجہ سلام اللہ علیہ کے حالات زندگی آپ کی خدمت میں آپ کی معلومات کے لیے پیش کرنا ہے. اور سارے انسان برابر نہیں ہیں، نہ مرد نہ عورتیں. ہر ایک کا مزاج الگ ہوتا ہے، خصلت الگ ہوتی ہے، عادت الگ ہوتی ہے، تربیت الگ ہوتی ہے. اور اس میں دو رائے نہیں ہے کہ والدین اور خاندان اور قبیلے کی تربیت جو ہے اس کا مکمل اثر جو ہے وہ اولاد کے اوپر ہوتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ غذا کا اثر ہوتا ہے. جیسی غذا آپ کھلائیں گے، یعنی گویا درخت میں جیسا کھاد اور پانی دیں گے ویسی ہی وہ پرورش پائے گا اور ویسا ہی وہ پھل دے گا. زمین میں جیسا دانہ ڈالیں گے ویسا ہی اگے گا. بچوں کی آپ جیسی اپنی تربیت کریں گے، چاہے بیٹی ہو یا بیٹا ہو، وہی اثر ماں باپ کا لے گا. یہاں پر حضور اکرم کو پروردگار عالم ان کے ذریعے سے
امت کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ جو نبی ہے وہ تمام مومنین کے نفوس سے اعلیٰ و افضل ہے، اور ان کی ازواج جو ہے، یہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کے سلسلے میں اور حضور کے سلسلے میں آیت ہے کہ جو ان کی ازواج ہیں وہ امت کی ماں ہیں، اور ہمارا بھی یہ ایمان و عقیدہ ہے، اس لیے کہ جب اللہ نے فرمایا ہے، قرآن کا حکم ہے، ازواج پیغمبر مائیں ہیں، مگر ہر ماں برابر نہیں ہوتی۔ تجربات میں دیکھ لیں، دنیا کے حالات میں مشاہدہ کر لیں، اپنے گھر میں دیکھ لیں، گھر کے باہر محلے میں، شہر میں، قریے میں، جہاں آپ رہتے ہو آپ مشاہدہ کر لیں۔ اور اب یہاں چیلنج کرتا ہوں آپ کو، ابھی یہ جو میں نے سورہ احزاب کی تلاوت کی ہے، امت کی مائیں ہیں ازواج پیغمبر، اور انہی ازواج پیغمبر کے سلسلے میں اسی سورہ مبارکہ کی آیتیں جب آپ ملاحظہ فرمائیں گے، نمونے کے طور پر آیت نمبر 28، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ یہ بھی ازواج پیغمبر کے متعلق آیت ہے قرآن مجید کی، اور ایک سلسلہ ہے 4-5 آیتوں کا، اسی میں آیت نمبر 33 آیت تطہیر ہے۔ انہی ازواج پیغمبر میں جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، میں ان آیات کو بعد میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، میں ترجمہ کے اور تھوڑا تجزیے کے ساتھ۔ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا پہلی زوجہ ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، پہلی ہمسر ہے مکے کے اندر۔ مکے کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں بعد رسالت، یعنی رسالت کے اعلان کرنے کے بعد، اور اس سے پہلے یعنی جب عقد نکاح میں، جب شادی کے بندھن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جناب خدیجہ منسلک ہو گئیں، یا ہماری دیسی زبان میں شادی کے بندھن میں بندھ گئیں۔ اور آپ یہ جانتے ہیں کہ ہر شخص اپنی اولاد کے لیے، چاہے بیٹی ہو یا بیٹا ہو، بہتر سے بہتر، اعلیٰ سے اعلیٰ دلہن کا یا دولہا کا انتخاب کرتا ہے۔ یہاں یہ چیز قابل غور رہے آپ کے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد انتقال کر چکے، والدہ انتقال کر چکی، دادا کے موجودگی میں آپ کی پیدائش ہوئی، 2 سال بعد ماں کا بھی انتقال ہو گیا، 8 سال کے بعد دادا کا انتقال ہو گیا، اور اب پوری پرورش کی 8 سال کی عمر سے لے کر اور شادی اور اس کے بعد کے حالات، یہ پوری ذمہ داری آپ کے چچا حضرت ابو طالب علیہ السلام، جو والد ماجد ہیں جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے، اور جناب فاطمہ بنت اسد جو والدہ گرامی ہیں جناب علی مرتضیٰ علیہ السلام کی، ان دونوں کے سر آ گئی۔ اب اس منزل پر آنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب 25 سال کی عمر تک پہنچے، تب آپ کی شادی ہوئی۔ اس بحث میں مجھے نہیں جانا، مجھے ضروری ہے کہ جب جناب ابو طالب کے پاس یہ پیغام آیا کہ جناب خدیجہ شادی کرنا چاہتی ہیں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، تو کیا جناب ابو طالب کو جناب خدیجہ کے بارے میں علم تھا یا نہیں؟ اور اگر علم تھا تو انہوں نے تحقیق کیا کی، ان کے بارے میں کیا جانتے تھے؟ ایسا تو نہیں بھتیجا ہے چلو شادی کیے دیتے ہیں، لڑکی بھی مل گئی ہے اور
ہم اپنی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو گئے، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ وہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھر میں رکھنے کے بعد جن جن اعجازات کا مشاہدہ کیا ہے اور حضور کی کیفیت کو جس طریقے سے جناب ابو طالب علیہ السلام نے درک کیا ہے، اور جس صورت سے اپنی پوری زندگی دونوں میاں بیوی جناب ابو طالب اور جناب فاطمہ بنت اسد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت کہیے، پرورش کہیے، یتیم پروری کہیے، یا بھتیجے کا پالنا کہیے، یا اپنے بابا کی وصیت کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ زندگی عطا کی ہے کہ جو ان کی وصیت کے مطابق ہونا چاہیے تھی، کیونکہ جناب عبد المطلب یہ بشارت دے کر کے گئے تھے کہ یہ کوئی معمولی ہستی نہیں بنے گی، یہ نبی بنے گا، اس کے ذریعے سے کرامتیں آئیں گی، اس کے ذریعے سے فضیلتیں آئیں گی، اس کے ذریعے سے برکتیں آئیں گی، اس کے ذریعے سے تمہارے خاندان کا نام روشن ہوگا۔ اگر یہ زندہ ہے اور باعزت رہ رہا ہے تو تم بھی زندہ ہو اور باعزت ہو۔ لہذا اب کسی غیر خاندان میں یہ شادی نہیں کر سکتے، تو ماننا پڑے گا کہ جناب ابو طالب کے سامنے جب یہ بات آئی اور برجستہ آپ نے فوراً جو ہے اس کا اقرار کر لیا، تو وہ معرفت رکھتے تھے۔ وہ معرفت کیا تھی؟ قرآن کی آیات کو جب تک ہے کہ امہات المومنین کون ہے؟ ازواج پیغمبر، پوری امت کی ماں، ایک دو دن کے لیے نہیں، صبح قیامت تک ہر کلمہ گو مسلمان کی ماں ازواج پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اس میں دو رائے نہیں ہے، یہ قرآن کا حکم ہے، ہم سب کا ایمان ہے۔ تو جو پہلی زوجہ آئی ہے مکے کی زندگی میں، جتنی بقیہ ازواج ہیں وہ سب مدینے کی زندگی میں ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ کچھ حالات زندگی مختصر اس محدود وقت میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ جناب ختیجہ سلام اللہ علیہ بنت خویلد، آپ کے والد ماجد کا نام خویلد بن اسد تھا۔ آپ 556 عیسوی میں پیدا ہوئی مکے میں، آپ کی وفات 30 اپریل 619 عیسوی میں ہوئی۔ آپ ایک معزز مالدار گھرانے سے جو عالی نسب خاندان سے تعلق رکھتا تھا، عرب کے قبیلہ قریش سے تھا۔ آپ حسن و سیرت کے لحاظ سے طاہرہ کے لقب سے مشہور تھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کی تاجرانہ حکمت، دیانت، صداقت، محنت اور اعلیٰ اخلاق کے نمونے سے متاثر ہوئیں، تو حضور کے عقد میں آپ نے آنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ ظاہر دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں، ورنہ کیفیت بتاتا، اور وہ تمام چیزیں یہ کہ پہلی مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا سے خواہش کی، تجارت کی۔ جناب ختیجہ جن کا لقب ملیکۃ العرب ہے، ایک وقت میں اتنا بڑا ان کا تجارت کا قافلہ 90,000 اونٹوں پر مشتمل ایک ہی وقت میں یمن جاتا تھا، جو اس زمانے میں عالمی منڈی تھی، اور اسی وقت میں 90,000 اونٹوں کا قافلہ شام جاتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا سے خواہش کی کہ چچا میں بھی کچھ تجارت کرنا چاہتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے بیٹا، اب تجارت کے لیے پیسہ چاہیے، مال چاہیے۔ آپ نے فرمایا بیٹا ختیجہ سلام اللہ علیہ کا مال تجارت جاتا ہے، قافلہ بھی تیار ہے، چلو میں چل کے بات کرتی ہوں۔
جناب ختیجہ سلام اللہ علیہ جو ایک دانش مند خاتون تھی، تجربہ کار خاتون تھی، معرفت رکھتی تھی، انسانوں کو پہچانتی تھی، ان کے پاس آئے، بڑا احترام کیا جناب ابو طالب کا، جانتی تھی یہ عین مکہ ہے، یہ سردار مکہ ہے، ابو طالب کس خاندان سے ہیں یہ بھی جانتی تھی، کس حیثیت اور شخصیت کے مالک ہیں یہ بھی پہچانتی تھی، ان کی تعظیم کی، ان کا احترام کیا۔ فرمائیے کیسے زحمت کی آپ نے؟ جناب رسول خدا ساتھ میں کہا یہ میرا بھتیجا ہے، ایک نظر ڈالی، چہرے سے نور چمک رہا ہے، شرافت ظاہر ہو رہی ہے، خوبصورت چہرہ، گھر منور بھی ہو گیا، معطر بھی ہو گیا، چہرے پر مسکراہٹ، خاندانی شرافت ظاہر۔ کہا یہ میرا بھتیجا ہے، تجارت کرنا چاہتا ہے، میں اس کی ضمانت دیتا ہوں کہ اس کی تربیت میں نے کی ہے، پہلی بار تجارت کے لیے جا رہا ہے، اس کو مال دے دو۔ آپ جانتے ہیں جب پہلی مرتبہ آپ کی اپنی اولاد اگر تجارت کے لیے آپ سے کہے تو لمبا چوڑا کاروبار اس کو آپ نہیں کراتے، کوئی چھوٹا تھا تجربے کے طور پر کہ بچہ ہے، ابھی کوئی تجربہ نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اصل بھی ختم ہو جائے، لہذا چھوٹا کاروبار کراتے۔ یہاں وہ قافلہ جو بڑی تجارتوں کا قافلہ تھا، اس میں جانے کے لیے پہلی مرتبہ حضور کو بھیجا جا رہا ہے۔ جناب ختیجہ کے الفاظ ہیں، ابو طالب اے شیخ بطا، آپ کو گارنٹی دینے کی، ضمانت دینے کی ضرورت نہیں ہے، میرے لیے اتنا کافی ہے کہ یہ آپ کے بھتیجے ہیں، آپ نے ان کی تربیت کی ہے۔ یعنی جناب ابو طالب کی خوبیوں سے وہ اچھی طرح واقف ہے، ان کی گارنٹی کی ضرورت نہیں ہے، بھئی یہ میرے لیے اتنا کافی ہے کہ ان کی نسبت آپ سے ہے کہ یہ آپ کے بھتیجے ہیں، اور بغیر کسی تکلف کے کہا کہ جتنا مال تجارت لینا چاہتے ہیں لے لیجئے۔ حضور گئے، میسرہ نام کا غلام ساتھ کر دیا، وہ جو نورانی چہرہ، وہ شرافت خاندانی، وہ سب کچھ دیکھنے کے بعد کہا میسرہ بجھاؤ۔ یہ پہلا موقع ہے جب حضور کو دیکھ کر جناب ختیجہ کے دل میں حضور کی محبت اجاگر کر گئی۔ حضور گئے، وہ تمام معجزات جو ہوئے ان کو نظر انداز کرتے ہوئے قافلے سے واپس آئے۔ جناب ختیجہ کے لیے تاریخ میں ملتا ہے کہ بالائے چھت اپنی سہیلیوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، اچانک کیا دیکھا کہ ابر جو ہے کسی شخص کے اوپر جو ہے، کسی ہستی کے اوپر سایہ کیے ہوئے ہے، اور وہ چلا آ رہا ہے، جدھر جدھر وہ جاتا ہے ابر ادھر ہی ادھر جاتا ہے، جدھر جدھر وہ جاتا ہے ابر ادھر ہی ادھر مڑتا چلا جاتا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر کے اپنی سہیلیوں سے کہا ذرا دیکھو تو صحیح، یہ شخص کون ہے جس کے اوپر ابر سایہ کیے ہوئے ہے؟ سب کی سب عورتیں حیران، پریشان، تعجب میں، اور جیسے جیسے قریب آتے گئے، حضور گھر پہ آئے، وہ محبت اور بڑھی، اور بس ایک تمنا پیدا ہوئی، کاش میں اس کے عقد میں آ جاؤں۔ اور اب میسرہ سے پوری رپورٹ لی، اور اس کے بعد اپنی سہیلی کو ذریعہ بنایا، اور جناب ابو طالب کی خدمت میں رشتہ پہنچا دیا۔ جناب ابو طالب نے قبول کر لیا۔ ختیجہ کون ہے؟ آپ حضور کی زندگی میں عقد کے بعد 25 سال زندہ رہیں۔ سب سے پہلی مسلم خاتون، یعنی اسلام کے آنے سے پہلے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں اور رسول اللہ کے ساتھ نماز پڑھی، وہ جناب ختیجہ سلام اللہ علیہا ہے۔ اس وقت تک اکیلے رسول اللہ نماز پڑھتے تھے، اس پورے معاشرے کے اندر مکے میں کوئی دوسرا نمازی نہیں تھا۔ آپ کے ساتھ دوسری نماز پڑھنے والی آپ کی امامت میں وہ جناب ختیجہ سلام اللہ علیہا ہیں، اور آپ ہی کی ذات وہ ہے جن کو سب سے پہلا ام المومنین کا لقب ملا۔
हुजूर की तमाम औलाद भी आप ही की अकलौती ज़ौजा यानी जनाब खतीजा सलामुल्लाह अलैहा, जो गम गुसार शदीद तरीन मुश्किलात में साथी थी, तमाम औलाद आपसे पैदा हुई। इन्हीं ने अपनी दौलत, अपनी मोहब्बत, सब कुछ हुजूर के कदमों पर निछावर कर दी। अब के बाद उस पूरी दौलत का मालिक रसूलुल्लाह को बना दिया। आपको अख्तियार है, लुटाएं, मिटाएं, कुर्बान करें, खैरात में करें, ये आपके लिए। जब मैं आपके अक़्द में आ गई, इससे बड़ा मेरे लिए शरफ क्या होगा। अल्लाह को जनाब खतीजा की यह अदा पसंद आई कि अल्लाह ने तमाम तर औलाद, 3 बेटे, हमारे ईमान व अकीदे के लिहाज से अकलौती एक बेटी यानी जनाब कासिम, जनाब तैयब, जनाब ताहिर, ये 3 बेटे दिए। और इनको परवरदिगार आलम ने पैदा करने के बाद अपने दामन रहमत में ले लिया और आखिर में जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा इनाम के तौर पर अता की। मुसलमान तारीख में लिखते हैं और हमारे भी बाज मौरिख 4 बेटियों का इकरार करते हैं। मुझे उस बहस में नहीं जाना। हमारे ईमान और अकीदे के लिहाज से और जो कुरान से साबित है, वह अकलौती बेटी जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हैं, जिनसे नस्ल मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया में फैली, 1400 साल से जारी और सारी है। और दुनिया का आज कोई कोना वो नहीं है जहां पर आपकी औलाद, औलाद फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आबाद न हो। सामीन किराम, एक बेटा जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम, जरूर आपकी एक दूसरी ज़ौजा जनाब मारिया कबतिया से पैदा हुए। जनाब मारिया कबतिया कौन थी, ये भी आपकी खिदमत में अर्ज करता चलूं। ये कबती खानदान था, कबीला था और कबती खानदान के बादशाह और वहां के कबीले वालों की फरमाइश पर इनको हुजूर की कनीज़ी में दिया गया। ये ख़ानदान भी अपनी शजाअत और हुस्न सुलूक, गरीब परवरी के सबब से बहुत मशहूर ख़ानदान था। उनसे हज़रत इब्राहिम पैदा हुए और चंद साल की उम्र में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत के बाद उनका इंतकाल मदीने में हुआ। आपकी कब्र जन्नतुल बकी के अंदर आज भी मौजूद है। बकिया जितनी भी औलाद यानी वफात के वक्त हुजूर की 9 या 11 औलादें थी, अज़वाज थी, उनमें से किसी के यहाँ कोई औलाद नहीं हुई। अल्लाह ने ये ज़ौजा ऐसी दी है कि इतनी अज़वाज आने के बाद भी जनाब खतीजा की मोहब्बत को रसूलुल्लाह भुला नहीं सके। जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जब आती थी और ताज़ीम के लिए खड़े होते थे तो बाद अज़वाज ने एतराज़ किया, आप क्या उन बूढ़ी औरत को माज़अल्लाह रोते हैं, याद करते हैं, और उनकी बेटी तो आपकी बेटी है, बच्ची है, आप इसका इतना एहतराम करते हैं। आपने फरमाया, खुदा की कसम, जो एहसान खतीजा ने मुझ पर किया है कि फातिमा जैसी बेटी मुझे दी है। जब मैं फातिमा को देखता हूं तो खतीजा की याद आती है, फातिमा से खतीजा की खुशबू आती है। मैं कैसे भुला सकता हूं खतीजा की मोहब्बतों को, जितने मुश्किल तरीन हालात में वो 3 साल शदीद तरीन मुश्किलात के जो शाब अबी तालिब में मुशरिकीन की वजह से गुजारने पड़े, उसमें पत्ते खाकर पेट पर पत्थर बांधकर खतीजा ने मेरा साथ दिया।
پوری دولت پوری تجارت لٹا دی میں نے امت کے اوپر، اور ایک اف نہیں کیا خدیجہ نے۔ اسی دن میں چھوٹا سا واقعہ نقل کر دوں تاکہ آپ کے علم میں رہے۔ ایک روز جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جناب خدیجہ کی آغوش میں ہیں۔ وقت وفات جناب خدیجہ کی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی 5 سال کی عمر تھی، آنکھوں میں آنسو۔ شہزادی نے بڑے پیار سے پوچھا، مادر گرامی کیا بات ہے، آپ آج رو کیوں رہی ہیں؟ کہا بیٹا ایسے ہی خیال آ گیا۔ کس بات کا خیال اماں؟ خیال یہ آ گیا، اللہ نے اتنی بڑی تجارت اتنی بڑی دولت دی کہ میں ملکۃ العرب کہلاتی۔ تمہارے بابا کے عقد میں آنے کے بعد میں نے پوری دولت ان کے قدموں میں ڈال دی۔ یہ سوچ رہی ہوں بیٹی کہ کل تو جوان ہوگی اور تیری شادی ہوگی۔ افسوس میں نے ایک گلے کا ہار بھی اس دولت سے بچا کے نہ رکھا کہ جو میری بیٹی کے کل شادی میں کام آتا۔ اور اب آنسو چھلکنے لگے۔ تو بڑے پیار سے ماں کو بیٹی نے پیار کیا اس عمر کے اندر، کم عمری میں۔ کہا مادر گرامی مجھے زیور کی ضرورت نہیں ہے، عورت کے لیے سب سے بڑا زیور جو ہے وہ اس کی حیا ہے۔ میرے لیے سب سے بڑا شرف یہ ہے کہ میرا بابا خاتم النبیین سید المرسلین اور میری ماں ملکۃ العرب۔ میرا سب سے بڑا شرف یہ ہے کہ میں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خدیجہ الکبریٰ کی بیٹی ہوں کہ جس کے مقابل کوئی انسان نہیں ہے، نہ اخلاق کے لحاظ سے، نہ سیرت کے لحاظ سے، نہ کردار کے لحاظ سے، نہ خاندان کے لحاظ سے۔ منہ کو چوم لیا جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ نے۔ بیٹی کس نے تم کو بتایا ہے؟ میرے بابا نے۔ عورت کا سب سے بڑا زیور اس کی حیا ہے۔ کس باپ کی بیٹی ہیں جناب خدیجہ؟ جناب خویلد ابن اسد، ان کے لیے تاریخ میں ملتا ہے انتہائی غیرت مند، حیادار، با اخلاق انسان تھے۔ آپ کو سب سے زیادہ جو شدید نفرت تھی وہ بت پرستی تھی اور جس کے شدید مخالف تھے۔ آپ نفرت کرتے تھے بت پرستوں سے اور خدا کو ایک ماننے والے۔ عام الفیل کے 20 سال بعد جنگ فجار میں آپ کو قتل کیا گیا۔ آپ کا نسب خاندان نبوت سے قریب قصہ ابن کلاب جو اجداد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہیں سے تھے۔ یہ بھی قریش کا ایک قبیلہ تھا اور اوپر جا کر کے حضوری کے خاندان سے آپ کا خاندان ملتا ہے۔ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ اپنے آباء و اجداد کی طرح مخلوق کی ہمدرد، خدمت گزار، مساکین نواز، غریب پرور، متواضع، خلیق، مہذب، محسن، خوددار، باحیا اور غیور خاتون تھیں۔ یہ صفات میں نے بیان کر دیے ہیں کہ اب اس کا تقابل، اتنی چیزوں کا تقابل بقیہ ازواج سے کیجیے گا، یہ آپ کو اختیار ہے۔ یہاں ایک واقعہ اور آپ کی خدمت میں نقل کر دوں کہ جب یمن کے بادشاہ کا نام تھا تبا، اس نے مکے پر حملہ کیا، گھیراؤ کر لیا، قبضہ کر لیا، اور اب اس نے یہ چاہا کہ حجر اسود کو خانہ کعبہ سے نکال کر یمن لے کر کے جائے۔ تو آپ نے اس کی مخالفت کی اور ایک پورا گروہ تیار کیا، ایک لشکر تیار کیا، اور اس لشکر کی آپ نے سرداری کی۔ آپ کی بہادری اور شجاعت کو دیکھ کر بادشاہ جو لاہو لشکر لے کر کے آیا تھا اپنے ارادے سے باز آیا، بدل دیا، اور یہ وہ کارنامہ تھا آپ کا کہ جس کی وجہ سے شاعر اللہ کی حفاظت ہوئی
اور اس کا اثر یہ ہوا کہ جناب خویلد کی بہادری اور شجاعت کے چرچے پورے مکے میں ہر انسان کی زبان پر آ گئے۔ تاریخ عرب کے مشہور مؤلف آقا ادریس ایرانی نے ایک روایت یہاں پر بیان کی ہے کہ ایک روز جناب ختیجہ سلام اللہ علیہا اور ان کے والد ماجد گھر سے باہر نکلے، جا رہے تھے کہ جناب خویلد ابن اسد نے اپنے چہرے کو چھپا لیا۔ اس وقت جناب ختیجہ نے یہ منظر دیکھ کے کہا، بابا کیا بات ہے، آپ نے اپنا چہرہ کیوں چھپا لیا؟ تو آپ نے فرمایا، جانے پدر، وہ دیکھو یہ جاہل اور گمراہ لوگ یہ رسمیں واہیات اور گمراہ کن کرتے ہیں، نادان اور جاہل اور گمراہ لوگ ہیں، بتوں کی پوجا کرتے ہیں، جبکہ یہ بے فائدہ ہیں، ان کی پوجا پاٹ سے کچھ حاصل نہیں ہونا، یہ بے فائدہ ہیں، یہ ہمارے قبیلے کے لوگ۔ جناب ختیجہ پوچھتی ہیں، پھر بابا جب یہ بے فائدہ ہیں، ان سے کچھ حاصل نہیں، کیوں پوچھتے ہیں؟ یہ لوگ جاہل، آپ نے جواب دیا، یہ لوگ جاہل کم عقل ہیں جو معبود حقیقی کو نہیں پہچانتے، یہ معبود حقیقی کی معرفت اور اصلیت پانے سے معذور ہیں، ان کے دماغ پر تاریکی چھائی ہوئی ہے۔ یہ مشرک لوگ ایک ایسی گمراہی و ضلالت میں مبتلا ہیں جو انسانی شعور کو تباہ کر دیتی ہے۔ یہ سننے کے بعد جناب ختیجہ سلام اللہ علیہا بھی نفرت کرنے لگی بت پرستوں سے اور بتوں کی پوجا کرنے والوں سے۔ یہ تربیت ہے ماں باپ کی۔ اور میں نے جیسا کہ بتایا کہ جتنے خصوصیات جناب ختیجہ میں پائے گئے وہ ان کی خاندانی میراث تھی، ان کے والد کی طرف سے میراث سے آئی، اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں آئی ہیں تو وہی محبت اور شفقتیں آپ نے قربان کی ہیں، نشاور کی ہیں، اور پوری زندگی ایک حرف بھی اپنی زبان پر نہیں لائی۔ مکے میں 13 سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امور رسالت انجام دیے، بیت المال نہیں بنا۔ بیت المال کہاں بنا؟ مدینے میں، ہجرت کے بعد، جہاں سے ان امہات المومنین کو وظیفہ ملتا تھا۔ گویا ایک زوجہ وہ تھی، یعنی جناب ختیجہ الکبریٰ، جن کے مال پر 13 سال امت مسلمہ پلی۔ جب تک ختیجہ زندہ رہی، ختیجہ کا مال رہا، حضور مکے میں رہے، بیت المال کی ضرورت نہیں پڑی۔ اور جب جناب ختیجہ کی وفات ہو گئی اور جناب رسول خدا ہجرت کر کے مدینے میں آ گئے تو اب لٹے پٹے مسلمان آئے، غربت آئی، افلاس آیا، پریشانی آئی، تو ضرورت پڑی کہ بیت المال قائم ہو، اور جتنی ازواج مدینے میں نکاح میں حضور کے آئیں ان سب نے اس سے وظیفہ پایا۔ یعنی پوری امت کو پالنے والی ایک زوجہ ہے جناب ختیجہ، اور بیت المال سے بقیہ ازواج پلنے والی، وظیفہ کھانے والی دیگر ازواج مطہرات ہیں۔ کیا یہ کم شرف ہے؟ عادات و اطوار میں دیکھیں کہ جناب ختیجہ کی وفات کے بعد تا حیات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب ختیجہ کی محبتوں کو، شفقتوں کو یاد کر کے روتے رہے، اور جناب فاطمہ زہرا اگر کسی دن نہیں آتی تھی تو جناب ختیجہ کی یاد تڑپتی تھی، آتے تھے جناب فاطمہ کی زیارت کرتے تھے۔ یہ ادائیں، چاہے جناب فاطمہ یہاں آئیں یا حضور وہاں جائیں، بعد اجواد کے دلوں پر سانپ لوٹتے تھے، حتیٰ کہ زبان درازی کرتے ہوئے شکوہ کرنے لگی، آپ کس بڑھیا کو معاذ اللہ یاد کرتے ہیں؟ ہم جوان آپ کی نکاح میں آئی ہیں، ہمیں دیکھیں۔ ہائے ہائے، حضور نے کیا فرمایا، کیا دیکھوں تمہیں؟ ختیجہ وہ محسنہ ہے جس نے مجھے فاطمہ جیسی بیٹی عطا کی، تمہارے تو ایک اولاد نہ ہوئی۔ اب سوچیں کیسا تیر حضور نے لگایا ہے، اور بیویوں کے دل پر کیسے تیر نشتر لگے ہیں دل کے اندر، یہ آپ اندازہ لگائیں۔ سب چیزیں تاریخ میں موجود ہے۔
آج بڑے تم تراز سے بڑے بڑے مبلغ، یہ زوجہ ایسی تھی، یہ زوجہ ایسی تھی، اس کے اقوال، اس کی حدیث، ڈوب مرو، جناب ختیجہ سے سبق پڑھو، اپنی اولاد کی تربیت جناب ختیجہ کی زندگی پر کرو۔ آج مسلم ممالک میں جو نصاب تعلیم بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، کن ازواج کا ذکر ہوتا ہے؟ 28ویں آیت سے پڑھیں، اب آیا ہے وہ مقام جہاں پر میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ یہ ازواج کا ذکر ہے قرآن میں، میرے پاس نہیں۔ یا ایھا النبی قل لازواجک، میرے نبی اپنی ازواج سے، اپنی بیویوں سے کہیے، ایک بیوی نہیں، وہ تو مدینے میں، مکے میں انتقال فرما چکی ہیں۔ کیا ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا فتعالینا امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ اے پیغمبر اپنی بیویوں سے کہہ دیے اگر تم دنیاوی زندگی اور اس کی سجاوٹ کی طلبگار ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ دے دوں، تمہیں اچھے عنوان سے رخصت کر دوں۔ بڑی محبت کا ترجمہ ہے یہ۔ جب ازواج پیغمبر نے پڑھیے تفہیم القرآن مولانا مودودی کی، کس قدر اذیت ازواج پیغمبر ہمارے نبی کو دیا کرتی تھیں۔ مولانا مودودی نے پوری ڈیٹیل لکھی ہے، خاص طور سے 2 ازواج کے بارے میں، جناب عائشہ اور جناب حفصہ کے لیے۔ ایک بیٹی جو ہے جناب ابو بکر کی تھی، ایک حضرت عمر کی تھی، اور ان کے لیے مولانا لکھ رہے ہیں اس قدر زبان دراز تھی، میں نہیں کہہ رہا ہوں، معاذ اللہ۔ مولانا مودودی کا ترجمہ، ان کی تفسیر پڑھیے، تفہیم القرآن۔ اتنی اذیت دیتی تھی کہ ان کے باپ آتے تھے، بیٹیوں کے زبان درازی کو دیکھتے تھے اور ڈانٹتے تھے، حتیٰ کہ انہی نے اپنی بیٹیوں کو تھپڑ مارے ہیں۔ مگر ان کی زبان نہیں رکی۔ قرآن کی آیت ہے نا موجود، جو نبی کو اذیت دے تو کیا ہوگا؟ سارے اعمال ہفت ہو جائیں گے، اسلام رخصت ہو جائے گا، اور کہاں جائیں گے ٹھکانہ بھی قرآن بتا رہا ہے۔ یہ کس زمرے میں جائے گا مجھے بتا دیں آپ، میں نہیں کہوں گا، یہ کس کھاتے میں شمار ہوں گی۔ اور لڑائی کاہے کی تھی؟ عورتوں کی لڑائی، بیوی کی لڑائی کاہے پہ؟ مال پہ نا، یہ چاہیے، یہ چاہیے، یہ چاہیے، یہ چاہیے، اپنی سجاوٹ، اپنی بناوٹ اپنا ہو۔ 4-5 آیتیں انہی سے متعلق ہیں۔ تب اللہ نے کیا کہا؟ میرے نبی آپ جو کچھ یہ مانگ رہی ہیں وہ سب دے دیں، مگر سب دینے کے بعد گھر میں نہیں رکھنا، انہیں محبت کے ساتھ رخصت کر دینا ہے، یعنی طلاق دے دینا ہے۔ کیوں؟ یہ نبوت کا گھر ہے، ہم پوری امت کے لیے، صبح قیامت تک کے لیے اس گھر کو ایک نمونہ بنانا چاہتے ہیں امت کے لیے عمل کرنے کا۔ پھر گھر میں نہیں رکھیے گا، رخصت کر دیں ان کو۔ اس کے بعد کیا آیت ہے؟ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ اے پیغمبر کی عورتوں، منزل آخرت کی طلبگار بنو۔ جو تم میں سے اچھے اعمال کرتی رہیں گے ان کے لیے اللہ نے بڑا ثواب رکھا ہے۔ یا نساء النبی من یات منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلک علی اللہ یسیرا۔ اے زنان پیغمبر، جو تم میں سے کسی نمایاں جرم کا ارتکاب کرے گی اسے 2 حرف سزا دی جائے گی، یہ بات اللہ کے لیے
بہت آسان ہے. وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا. اور بس میں اسی سلسلے کی 33ویں آیت پہ آیت ہوں درمیان کی چھوڑ رہا ہوں. وَقَرَنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَآطَعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. اب یہاں سے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ہمارے ایمان و عقیدے کے لحاظ سے جو آیہ تطہیر ہے جس کو ہم تلاوت کرتے ہیں وہ مکمل آیت ہے. ادرو قرآن آیت آدھی ہے، اس سے پہلے وقرن فی بیوتکن، یہی تو کام کی چیز ہے آپ کے لیے. اے ازواج پیغمبر، اپنے گھروں کے اندر استقلال کے ساتھ رہو. مولانا علی نقوی صاحب کا ترجمہ، یہ میرا نہیں. اور زمانے جاہلیت کی طرف بنٹھل کے جلوہ دکھاتی نہ پھرو. یہ آپ خود سوچ سکتے ہیں. اور نماز ادا کرتی رہو، زکوٰۃ ادا کرتی رہو، اللہ اور اس کے پیغمبر کی فرما بردار بنو. اللہ کا بس ارادہ یہ ہے. اب یہاں سے یہ اہل بیت کی تعریف ہے. اسی سلسلے کو انشاءاللہ کل پھر میں آپ کی خدمت میں مکمل کر دوں گا. دامن وقت میں گنجائش نہیں، وقت تمام ہو رہا ہے. پروردگار آپ سب کو سلامت رکھے، آپ کے رزق میں خیر و برکت دے، آپ کو کسی کا محتاج نہ رکھے سوائے در اہل بیت کے. کوئی غم آپ کو نہ دے سوائے غم اہل بیت کے. جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت میں ہر روز عرض کرتا ہوں کہ ہر روز ہمارا یہ پروگرام کوئی نہ کوئی ہمارے دوست احباب میں سے اسپانسر کرتا ہے. آج کے دن کا پروگرام جو ہے ہمارے عزیز دوست بھائی جناب ڈاکٹر عرفان رضا زیدی اور جناب سید عارف رضا زیدی کی جانب سے اسپانسر ہے. آپ سے گزارش، پروردگار عالم ان دونوں بھائیوں کی محبتوں کو قائم و دائم رکھے، ان کے بچوں کو سلامتی دے، ہر بیماری سے ان کو، ان کے خانوادے کو محفوظ رکھے، اپنی خیر و برکات ان پر نازل فرمائے، ان کے بچوں کو دولت علم و ایمان سے مالا مال فرمائے، اور ان کے مرحومین کی بالخصوص ان کے والدین کی اور ان کی بہنوں کی جو حال ہی میں انتقال کی ہیں ان کے اوپر اپنی بے پایاں برکتیں رحمتیں نازل فرمائے. ان کے لیے، آپ سب کے لیے، جس نے آپ کو قرآن کی تعلیم دی ان کے لیے، میرے والدین کے لیے، ہمارے باقر بھائی شمیمہ آنٹی اور جناب مولانا سید تلمیذ الحسن عزیزی کے لیے سورۃ الفاتحہ کی گزارش ہے. والسلام علیکم جمیعاً ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.